ہم نے الحمدللہ اپنی زندگیاں وقف کی ہیں عوامی حقوق کے لیے، اور یہی وہ وجہ ہے آج لوگوں کا جمع غفیر ہمارے قافلے کے ساتھ برہان مظفر وانی سینے پہ گولیاں کھا کر بھی پاکستان زندہ باد کہتا تھا، اور اسی طرح کئی کشمیری قید و بند کی صحبتیں آج بھی برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہندوستان کی جیلوں میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کی اگر حکومت آ جاتی ہے، آپ آئندہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، تو ایکشن کمیٹی سے کس طرح نمٹا جائے گا دوبارہ اگر یہ سڑکوں پر آنے کی بات کرتے ہیں یا لانگ مارچ کرتے ہیں تو؟ میں نے کئی جگہوں پہ یہ کہا کہ میں کامیاب ہو کر انشاءاللہ مہینے میں ایک دن ہر یونین کونسل میں کھلی کچہری ایک کیمپ لگاؤں گا، تاکہ لوگ اپنے ایم ایل اے کو تلاش نہ کریں، ایم ایل اے اپنے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی بات سنیں۔ ایکشن کمیٹی تو پورے آزاد کشمیر کے فسادیوں کو اکٹھا کر کے اتنا جلسہ نہیں کر سکتی جتنا ہم نے راڑا میں جلسہ کیا، اور جتنا ہم نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ریلی کی کوالا سے راڑا تک، اور اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز، میں ہوں غلام مصطفیٰ ہاشمی۔ اس وقت ہم موجود ہیں مظفر آباد کے حلقہ 5 کھاوڑا میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار اسمبلی ثاقب مجید راجہ۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو افراتفری چل رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت کوئی الیکشن مہم نہیں ہو رہی، اور کچھ جو امیدواران اسمبلی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا راستہ بھی مختلف جگہوں پر روکا گیا۔ ثاقب مجید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو امیدواران اسمبلی ہیں ان کا راستہ الیکشن کیمپین کے دوران روکا گیا ہے، تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں عید کے دوسرے دن میں نے الیکشن کیمپین شروع کی، الیکشن شیڈول اس کے بعد آیا ہے، تو الحمدللہ میں کہیں بھی اللہ نہ کرے کہ کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ مسلم لیگ نون کھاوڑا کے کارکنوں کے ساتھ آ کے راستے میں کوئی موقع یا کوئی دیگر بات کرے۔ کھاوڑا کے اندر کوئی بھی فتنہ فساد موجود نہیں ہے۔ کھاوڑا کے لوگ اپنے حلقہ کے اندر تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، عوام کی محرومیوں کا ازالہ چاہتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔ میں نے ہمیشہ عوامی حقوق کی بات کی، میں کوئی کسی اسپیشل کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہی نہیں کی جاتی کہ اچانک ایک کمیٹی پیدا ہو جائے دنوں میں مہینوں میں، وہ آ کے کہے کہ وہ عوامی حقوق کی وہ ترجمان ہے، ان کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور تھے اور کھانے کے اور تھے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگیاں وقف کی ہیں عوامی حقوق کے لیے، اور یہی وہ وجہ ہے آج لوگوں کا جمع غفیر ہمارے قافلے کے ساتھ۔ میں مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا تب بھی لوگ میرے ساتھ تھے، میں مسلم لیگ میں ہوں، آج آپ اس جگہ پہ موجود ہیں، دور دراز یہ کوٹ میں ہاشمی برادری کے گاؤں میں، یہاں سڑک کی سہولت سے بھی 50 سال ہو گئے ہیں، لوگ یہاں پہ ایم ایل اے بنتے رہے، وزیر بنتے رہے، لیکن یہ گاؤں آج بھی سڑک کی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ لیکن آج بھی لوگوں کا جذبہ جنون اس قدر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا امیدوار اس حلقے میں بہتری لا سکتا ہے، تو یہاں پہ ایسا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آیا ہے، نہ ہی اللہ پاک کسی کو اتنی جرت دے سکتا ہے۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون ثاقب مجید راجہ کو ٹکٹ نہ دے، اگر ٹکٹ دے گی تو ہم آزاد کشمیر میں کوئی بھی افراتفری پھیلا سکتے ہیں۔ اس کی یہ کیا ماجرا تھا سر؟ اس کی کوئی تفصیلات تو بتائیں۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ میں نے ان کی دم پہ پاؤں رکھا ہے روز اول سے۔ 2023 میں 31 اگست میں ان کے ساتھ تھا، جب انہوں نے ان کے جو اصل مضمون مقاصد سامنے آئے، انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، تو میں نے وہاں ہی اختلاف کیا، ان سے علیحدہ ہوا، اور بالکل ڈنکے کے چوٹ پر یہ کہا کہ اس فتنہ فساد کمیٹی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اگر میں اس وقت نہ یہ سٹینڈ لیتا تو ممکن ہے کھاوڑا کے اندر بھی کچھ لوگ اس کا حصہ ہوتے، لیکن الحمدللہ میں نے حالات اور وقت کو بھانپتے ہوئے میں نے اپنے لوگوں کو اس فتنہ فساد سے بچایا، اور آج الحمدللہ یہاں پہ لوگ پرامن ہیں، لوگ ایک نظریے کے ساتھ ہیں، لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کو اپنا محور و مرکز سمجھتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لوگ پاکستان کو اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تو ان کو یہ تکلیف اگر ہے تو اسی لیے ہے کہ میں نے ان کے اس فتنے کا ساتھ نہیں دیا۔
وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر آدمی ان کی مرضی کے مطابق چلے. اب وہ کون ہوتے ہیں جو آدمی ان کے سوچ سے اختلاف رکھے؟ تو اس کو وہ کہیں سہولت کار. سہولت کار کا مطلب کیا ہے؟ جو پاکستان سے محبت کرے وہ سہولت کار ہے. جو اس فتنہ فساد کمیٹی یا کالا دم کمیٹی کے ایجنڈے کے ساتھ نہ ہو تو اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ ان سے علیحدہ ہے، یہ کچھ کوئی اور خواہش رکھتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات سے جو متفق ہو، اور جو ان سے متفق نہ ہو اس کو وہ گالیاں دینا شروع ہو جائیں، اس کے خلاف وہ پراپیگنڈے شروع کر دیں. آج بے لگام سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی شخص یا اشخاص کے خلاف گالیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ کسی میں یہ جرت نہیں آ سکتی کہ وہ سامنے آ کے چار بندوں میں بات کر سکے. جس نے بات کرنی ہے دلیل سے بات کرے، دلیل سے قائل کرے. اب جو لوگ فتنہ فساد آزاد کشمیر میں برپا کرتے تھے، آج کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا ہے؟ انہوں نے یہ کہا، ان کے ساتھ اعلیٰ سطح ہائی پروفائل کمیٹی آ کے مذاکرات کر رہی تھی، ان کو ماننے چاہیے تھے، بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا، فتنہ فساد کا. انہوں نے کہا مار دیں گے، جلا دیں گے، سن لو الحاقیو ہم تمہاری موت ہیں، سن لو سہولت کارو ہم تمہاری موت ہیں. یہ موت کے نعرے لگانے والے کون تھے؟ یہ ڈرانے والے کون تھے؟ میں کہتا ہوں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ اس فساد کمیٹی کے ساتھ تھے، چاہے وہ افواج میں، ایف سی میں، یا وہ پولیس میں تھے، اس کی ذمہ دار یہی کالا دم کمیٹی ہے جس نے اس آزاد کشمیر کے پورا ملک خطے کا سکون برباد کیا، جس نے عوامی حقوق کے نام پر دشمن ملک کے ایجنڈے کو آزاد کشمیر میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی. چونکہ یہاں پہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے، پاکستان زندہ باد کہتے تھے. سید علی گیلانی ہندوستان کی سنگینوں کے نیچے بھی کہتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. برہان مظفر وانی سینے پہ گولیاں کھا کر بھی پاکستان زندہ باد کہتا تھا. اور اسی طرح کئی کشمیری قید و بند کی صحبتیں آج بھی برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہندوستان کی جیلوں میں ہیں. آج بھی روزانہ کی بنیاد پر نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ ہندوستان کے حکومت خانوں میں بنایا جاتا ہے. اور اچانک سے ایک گروہ آتا ہے 2023 میں، اور یہاں پر وہ پاکستان کے پرچم کو پیچھے کرتا ہے، کشمیر کا پرچم وہ لہراتا ہے اور وہاں پہ پاکستان مخالف بیانیہ پروموٹ کرتا ہے. یہ کشمیر کا پرچم آپ مجھے بتا دیں یہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے؟ یہ کشمیر کا پرچم کیا ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں لہراتا ہے؟ ٹیٹوال کے دوسری طرف یہ کشمیر کا پرچم لہراتا ہے؟ یہ کشمیر کا پرچم وہاں پہ لہراتا ہے جہاں پہ پاکستان کا فوجی کھڑا ہے، جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے. اس پرچم کو آویزاں کرنے کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے پاکستان نے اس کی سپورٹ کی ہے. 53 اسلامی ممالک میں دنیا میں واحد ایک اسلامی ملک ہے جو کشمیریوں کا وکیل ہے، جو کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو کشمیریوں کے ظلم و ستم کے خلاف بولتا ہے، جو کشمیریوں پہ اگر ہندوستان رات کی تاریکی میں 6 مئی کو حملہ کرتا ہے تو 10 مئی کو وہ منہ توڑ جواب کے بارے میں کیا ہو؟ سر وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب مظفر آباد میں انہوں نے مذاکرات کیے ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ. واپسی پر وہ آپ کے گھر چلے گئے دلائی میں. تو ایکشن کمیٹی نے اس پر احتجاج کیا کہ 30 مئی کو جو میٹنگ ہونی ہے اب وہ اس میں شرکت نہیں کر سکتے. یہ کیا وجہ تھی؟ آپ کے گھر جانے کی وجہ سے انہوں نے ان کو آنے سے روک دیا کمیٹی میں؟ دیکھیں وزیر امور کشمیر کے ساتھ میرا
بڑی دوستی بھی ہے اور بھائیوں والا تعلق بھی ہے. چونکہ میں وزیر امور کشمیر کی دعوت میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا اور پہلے ہی دن انہوں نے کہا کہ میری اور آپ کی دوستی ہے اور ہم بھائی ہیں. تو میں نے مسلم لیگ نون کا اگر حصہ بنا ہوں اس کے بعد میں مسلم لیگ کا ایک ورکر ہوں. تو وزیر امور کشمیر کوئی ایکشن کمیٹی کی سوچ کے پابند تو نہیں ہے، وہ وفاقی وزیر ہے. اس کو مسلم لیگ نون کے کسی بھی ورکر کے ساتھ کے گھر جانے کا اختیار حاصل ہے. اور قائداعظم کمیٹی ہر جگہ یہ کہتی رہی ہے اور آپ نے بھی سنا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں. تو غیر سیاسی لوگوں کا کیا کام ہے کوئی سیاسی آدمی کسی سیاسی آدمی کے گھر جائے؟ ان سے مذاکرات کیے ہیں، کر دیے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس بات کے پہلے دن سے خلاف تھا کہ ان سے مذاکرات، کیونکہ جو لوگ فتنہ فساد برپا کریں، جو ہندوستان کے ایجنڈے کو پروموٹ کریں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں بنتے. جو قانون کو لاقانونیت میں لے کے جائیں، جو مار دیں گے، جلا دیں گے، گھیراؤ کریں گے اور ڈنڈے اور سوٹے سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے قانون اپنا راستہ لیتا ہے. تو وزیر امور کشمیر کو جانے سے ان کو کیا تکلیف ہے، یا میں کسی کے گھر جاؤں ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کو یہ کہیں کہ فلاں جگہ جائے فلاں جگہ نہ جائے؟ 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات ہونے ہیں. دوسری جانب ایکشن کمیٹی نے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دے دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ماحول میں 2 اگست کو پرامن طریقے سے انتخابات ہو جائیں گے؟ آپ نے 21 اگست کا جلسہ نہیں دیکھا مظفر آباد میں؟ آپ نے اس سے پہلے 8 جولائی کا جلسہ نہیں دیکھا؟ 21 جولائی کا جلسہ نہیں دیکھا مظفر آباد میں؟ اس میں عوام کا جمع غفیر دیکھا ہے؟ اس میں لوگوں کی شرکت دیکھی ہے؟ اگر ہم نے ایک حلقے میں ایکشن کمیٹی تو پورے آزاد کشمیر کے فسادیوں کو اکٹھا کر کے اتنا جلسہ نہیں کر سکتی جتنا ہم نے راڑا میں جلسہ کیا اور جتنا ہم نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ریلی کی کوالہ سے راڑا تک، اور اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسہ کیا. ایکشن کمیٹی سارے آزاد کشمیر میں، ہم ایک حلقے سے ان سے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. تو وہ کوئی عوامی طاقت ہے؟ اب وہ 60-70 لاکھ کشمیریوں کی وہ نمائندگی چند ہزار فتنہ اور فساد اور شر پھیلانے والے لوگ کریں گے؟ مسلم لیگ نون کی اگر حکومت آ جاتی ہے، آپ آئندہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، تو ایکشن کمیٹی سے کس طرح نمٹا جائے گا دوبارہ اگر یہ سڑکوں پر آنے کی بات کرتے ہیں یا لانگ مارچ کرتے ہیں تو؟ یہ قائداعظم کمیٹی اب انشاءاللہ وہ باہر نہیں آ سکتی. انشاءاللہ مسلم لیگ کی حکومت ہوگی. مسلم لیگ کی حکومت جو قانون کا احترام کریں گے ان کو سینے سے لگائے گی، جو ریاست کی بالادستی کو تسلیم کریں گے، جو قانون کی عملداری پہ یقین کریں گے، ان کا احترام کرے گی، ان کا خیال رکھے گی. حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں. مسلم لیگ کی حکومت یہ کردار ادا کرے گی، لیکن جو ریاست کے نظام کو کنٹرول کرنے کی خواہش رکھیں گے، جو مار دیں گے، گرا دیں گے، جلا دیں گے، کہ نعرے ماریں گے، تو مسلم لیگ کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شر پسند لوگوں کو کنٹرول میں لائیں، اور جہاں پہ قانون کو اپنے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے اقدام کریں. 2 اگست کو ہونے والے انتخابات میں آپ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر پارلیمنٹرین سے ہے. چودھری لطیف اکبر صاحب 7 مرتبہ یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں، تو آپ کس حد تک پر امید ہیں 2 اگست کو جو ہونے والا انتخاب ہے اس میں؟ دیکھیں 7ویں بار وہ جیتے نہیں ہیں، وہ ہارے ہیں، ان کو جتوایا گیا ہے. وہ ہزاروں کی لیڈ سے ہار گئے تھے لیکن 200 سے جتوایا گیا ہے. پوری رات میرا رزلٹ روک کر دوسرے دن اعلان کیا گیا ہے. تو اب کی بار وہ پچھلا حساب کتاب سارا برابر ہونے جا رہا ہے. ابھی روزانہ کی بنیاد پہ 300 سے 400 لوگ ابھی میرے ساتھ پیپل پارٹی چھوڑ کر شامل ہو رہے ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جتنے پیپل پارٹی کا امیدوار ووٹ لے گا اس سے زیادہ مسلم لیگ کے امیدوار کی کھاوڑا میں لیڈ ہوگی، اور انشاءاللہ کھاوڑا کے اندر مسلم لیگ نون باری اکثریت سے کامیاب ہوگی. آج دیکھیں یہ 50 سال سے اگر نصف صدی سے برسر اقتدار ہے، میں نے باہر ابھی بات بھی کی ہے عوام میں بھی، تو آج بھی لوگ بجلی کی تاریں اور کھمبے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آج بھی لوگ ٹرانسفارمر مانگ رہے ہیں، آج بھی لوگ روڈ ڈسپینسری مانگ رہے ہیں. اگر یہ حکومتیں کرتے رہے تو یہ لوگوں کی مشکلات میں کمی کیوں نہیں لا سکے؟ تو میری خواہش ہے، میری سوچ ہے، اور ایک عوام دوستی ایک خیال ہے میرا کہ میں انشاءاللہ منتخب ہوں گا، کامیاب ہوں گا.
تو میں لوگ جو ووٹ کی طاقت دے کر اپنے علاقے کے، اپنے عوام کے، اپنے بچوں کے مستقبل کا ضامن بنا کے بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کروں گا۔ میں نے کئی جگہوں پہ یہ کہا کہ میں کامیاب ہو کر انشاءاللہ مہینے میں ایک دن ہر یونین کونسل میں کھلی کچہری ایک کیمپ لگاؤں گا، تاکہ لوگ اپنے ایم ایل اے کو تلاش نہ کریں، ایم ایل اے اپنے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی بات سنیں۔ ہر آدمی جس برادری قبیلے سے ہو، جو وہ غریب ہے یا مزدور ہے، وہ جو اسے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں یا اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھے جوتے پہنے ہیں یا کمزور جوتے پہنے ہیں، وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، بڑی برادری کیا ہے یا تعداد میں چھوٹی برادری کسی دوسری اس میں نہیں کہہ رہا، بڑی برادری میں ہے یعنی جس کی اکثریت ہے، یہ تعداد میں چھوٹی برادری سے ہے۔ ہر آدمی براہ راست اپنے ایم ایل اے سے بغیر کسی مڈل مین کے بات کر سکے اور ایم ایل اے براہ راست ان کی بات سن سکے۔ انشاءاللہ اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ لوگ اپنے علاقے کے مسائل علاقوں میں خود نشاندہی کریں اور وہاں ہی ان کا حل ممکن بنایا جائے۔ ابھی میں نے باہر بھی بات کی کہ ابھی بھی میرے حلقہ میں بہت سارے علاقوں پہ جو درختوں کے ساتھ تاریں باندھی ہوئی ہیں بجلی کی۔ انشاءاللہ 2 اگست کے بعد، اگست کے مہینے میں ہی محکمہ برقیات کے ایم اے لوگ، ان کے ذمہ داران اور ایم ایل اے جہاں جہاں درختوں کے ساتھ تاریں بندھی ہوئی ہیں ان علاقوں میں موجود ہوگا اور اس بجلی کے نظام کو ٹھیک کریں گے۔ باقی چیزیں بھی جہاں سڑکوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ بلا تفریق، کوئی چاہے پیپلز پارٹی کا ووٹر ہو یا مسلم لیگ کا ہو، سکولوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بچے کے والدین نے پیپلز پارٹی کے ووٹ دیا ہے، مسلم لیگ کا ایم ایل اے ہے، کیا اس ایم ایل اے کی ذمہ داری نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر کے بچوں کو سکول چاہیے تو وہ اس بات کا انتظار کرے گا یہ مجھے ووٹ دیں گے، ان کے بچوں کو سکول دیں گے، یا ان بچوں کی ضرورت کی بنیاد پر اس سکول کی بنیادیں رکھے گا، وہ دے گا، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گا؟ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ اس کو آپ ووٹ کے لین دین اور کاروبار، اس کو میں لین دین کاروبار ہی سمجھتا ہوں کہ ووٹ کے لین دین کی بنیاد پہ۔ ہاں ووٹ دیں گے، آپ سوچ دیں، اپنا نظریہ دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس بنیاد پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ میں تو خیر الناس من ینفع الناس حدیث ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ لوگوں کو نفع پہنچے اللہ پاک حکومتیں دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ مخلوق خدا کی بھلائی اور آسانی کے اسباب پیدا فرمائیں۔ اب وہاں پہ اللہ پاک اس لیے حکومت نہیں دیتے کہ آپ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوگا تو اس کے کام کرو گے، مسلم لیگ کا ہوا تو نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اس سیاست کو میں کوئی اچھی سیاست نہیں سمجھتا۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو یہ مبارک ہو، لیکن مجھ سے کم از کم یہ توقع کوئی بھی نہ رکھے۔ میں اپنے درمیان اور ووٹر کے درمیان جس طرح ہر آدمی کو خود براہ راست وہ ووٹ کی پرچی پہ مہر لگاتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو یہ حق حاصل ہے، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا، یہ کوئی مشکل سائنس نہیں ہے کہ لوگ اپنے ایم ایل اے سے براہ راست بات کریں گے اور اس کی بات ایم ایل اے سنے گا اور لوگ اس کو سنیں گے۔ کم از کم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کام نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کو یہ خوشی ہو جاتی ہے، وہ تسلی ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر سے کھاتا ہے، کوئی 2 وقت کی کھاتا ہے، کوئی 3 کی، کوئی 1 وقت کی کھاتا ہے، لیکن عزت، احترام، ریسپیکٹ، ان کی بات سنی جائے، ان کی بات پہ توجہ دی جائے۔ اگر توجہ دی جائے گی، میرا خیال ہے بعض اوقات کام نہیں بھی ہو سکتے تو لوگ اس پہ برا نہیں منائیں گے۔ ان کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ اس کے نمائندے نے ان کی بات سنی ہے، انہیں توجہ دی ہے۔ کام نہیں ہوا تو وہ اللہ مالو کہ اللہ جب چاہتا ہے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ سر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، دوسری جانب ایکشن کمیٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نوجوان تو ہمارے ساتھ ہیں اور ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس پلیٹ فارم سے جو 2 اگست کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں نوجوان ووٹر کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں الحمدللہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ نوجوانوں کی بھی بڑی تعداد ہے، میرے ساتھ بزرگوں کی بھی بڑی تعداد ہے، میرے ساتھ ماؤں بہنوں خواتین کی بھی بڑی تعداد ہے، بچوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ اور وہ 8 جولائی، 21 جولائی اور جس دن میں مسلم لیگ نون میں اسلام آباد میں کیپٹل میں شامل ہوا پاکستان کے دارالحکومت میں، تو وہاں بھی دنیا نے دیکھی ہے۔ اور ابھی بھی سوشل میڈیا نہیں ہے، اگر سوشل میڈیا آپ دیکھتے تو آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا لیکن آزاد کشمیر کے اندر سب سے زیادہ ووٹ کھاوڑا میں مسلم لیگ لے گی۔ یہ آپ ثاقب مجید رضا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔